تمام ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے حضرت آدم علیہ السلام انسانیت کی پہلی کہانی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب زمین پر نہ کوئی انسان رہتے تھے، نہ شہر نہ شور، صرف آسمانوں پر فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو پوری کائنات کا خالق ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ، آپ زمین پر ایسی مخلوق بنائیں گے جو فساد کریں گے اور خون بہائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی مختلف جگہوں سے مٹی منگوائی، کہیں کی سفید، کہیں کی سرخ اور کہیں کی سیاہ، اور اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا، اور اس جسم نے اللہ نے روح پھونکی اور حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام آنکھیں کھولتے، سانس لیتے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، علم، عقل، سمجھ، یہ سب انہیں عطا کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ ابلیس غرور میں آ گیا اور کہنے لگا، میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنا ہے، اس لیے میں آدم سے افضل ہوں۔ یہ غرور اسے اللہ تعالیٰ کے دربار سے ہمیشہ سے مردود کر گیا۔ ابلیس نے قسم کھائی کہ وہ آدم اور اس کی اولاد کو بہکائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا اور وہاں ہر طرح کی نعمت موجود تھی، نہ کوئی غم، نہ بھوک اور نہ کوئی تکلیف۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلا دیکھ کر حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے بنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جنت میں جو چاہو کھاؤ، مگر ایک درخت کے قریب مت جانا۔ ابلیس نے موقع دیکھا اور حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہکانا شروع کیا کہ اس درخت کا پھل تم کھا لو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے ایک لمحے کی لغزش ہو گئی۔ انہوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا اور فوراً انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ رو پڑے اور جھک گئے اور فرمایا، اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی توبہ تو قبول کر لی، مگر اللہ نے فرمایا، اب تم زمین پر جاؤ، وہاں زندگی گزارو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آ کر کھیتی کی، محنت کی اور اپنا گھر بنایا، اللہ کی عبادت سکھائی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے انسانیت میں سے پہلے نبی تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو سچائی، انصاف اور اللہ کی اطاعت کا درس دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا سے جانے سے پہلے اپنی اولاد کو نصیحت کی کہ اللہ کو کبھی نہ بھولنا اور سچ کا ساتھ دینا، غرور سے بچنا، اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ سبسکرائب